ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे अमेरिका को वफाकी हुकूमत की जानिब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बिलावल साहब सीवी लेकर गए हैं। और अभी हमारी बेग साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बिलावल और उनके वालिद के बड़े एक अच्छे रवाबित रहे हैं अमेरिका से, तो एब्सोल्युटली नॉट वाली जो लैंग्वेज है वो एक डिप्लोमेटिक अंदाज से नहीं थी, तो मुमकिन है बिलावल अच्छा एक जेस्टर लेकर गए हो। जेस्टर की बात नहीं है, वो पॉलिटिशियन है और दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। दुनिया ये जानती है कि इस वक्त दुनिया यूनिपोलर नहीं रही है, उसके बावजूद एक हेजेमनी सियासत के ऊपर, दुनिया की सियासत पर, मईशत पर और अस्करियत पर भी अमेरिका की मौजूद है। वो मुख्तलिफ शोबों में दुनिया में एक बड़ा असर रखती है। अच्छा, वहाँ जाना तो बहुत सी चीजें, बहुत से लोग रिकॉर्ड पर हैं, पाकिस्तान के बहुत से लोग रिकॉर्ड पर हैं कि जी बड़े फैसले वहाँ होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ को फैसला कराने के लिए गए हैं या कहीं से कोई जो है वो अपनी सीवी लेकर किसी को पेश करने गए हैं। ये सारी बातें हैं और ये सियासी अमल का हिस्सा होता है। लोग इस तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं। कम से कम हमारी अपनी सहाफती जिंदगी के अंदर 50 साल तक हमने इन इल्जाम को लगते देखा है। हमने मुजीबुर रहमान के ऊपर, मौलाना भाषानी के ऊपर, वली खान के ऊपर, बिजंजो के ऊपर, भुट्टो साहब के ऊपर और दीगर बेशुमार लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते देखे हैं, लेकिन फैसला साज कुव्वतों के बारे में कोई इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं होता है, ना इल्जाम लगा सकता है। पाकिस्तान में हतमी फैसला करने वाली कुव्वतें बहरहाल एक सिर्फ सियासी उन्सर नहीं होता है, सियासी उन्सर एक फरीक होता है, लेकिन बहुत से फरीक मिलकर फैसला करते हैं। तो आखिरी बात जो है वो बड़े एक मरहले के बाद तय होती है। इन सियासतदानों के हाथों में हर चीज नहीं होती है, तो हमें इस तरह के इल्जाम लगाते हुए कम से कम सोच विचार से काम लेना चाहिए। जो सियासी मुखालफिन है एक दूसरे के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं और उन्हें जो मर्जी है वो कहते रहें। ठीक है लगारी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि सिंध में हम सरप्राइज करने जा रहे हैं और तमाम सिंध की कुछ मुख्तलिफ शख्सियात से उनका मिलने का भी प्लान हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग्स हो रही हैं। आपको लग रहा है कि कहीं सिंध में गवर्नर रूल तो नहीं होगा? नहीं, क्यों होगा गवर्नर रूल? उससे पहले तो पंजाब में होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, बलूचिस्तान में होना चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए कि भाई ये पंजाब में इसलिए लगा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए लगा रहे हैं और बलूचिस्तान में इसलिए लगा रहे हैं, आप सिंध में इसलिए लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ कौन सा ऐसा जवाब है जिसकी वजह से वो बनाए? किसको हमने अमनो अमान को बनाएंगे? वो बिल्कुल ठीक है। जराइम हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, पंजाब में ज्यादा हो रहे हैं। सराइकी बेल्ट में तो साहब ही निशाना बन रहे हैं। 6-6 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल की बच्चियां निशाना बन रही हैं पंजाब के अंदर हर जगह के ऊपर। सेंट्रल पंजाब में भी और सराइकी बेल्ट में भी हर तरह ये रोज का जुल्म है जो हो रहा है। तो इसके ऊपर लगना चाहिए जो है वो गवर्नर रूल। खैबर पख्तूनख्वा में जराइम होते हैं उन पर लगना चाहिए जो इस तरह का गवर्नर राज। तो गवर्नर राज की बातें तो ऐसे ही है कि जैसे मुखालिफत करने वाले या गवर्नर राज के ख्वाहिशमंद जो भी लोग हैं वो पहले सीधी कलाबाजियां खाएं और फिर उल्टी कलाबाजियां खाएं, इसके अलावा तो और कोई जवाब नहीं है। ठीक है, लास्ट में एक कैटेगरिकली बताइएगा, जिस तरह पड़ोस में लगारी साहब आपका एक वसी एक तजुर्बा रहा है सहाफत को लेकर और खित्ते में काफी गहरी नजर है, जिस तरह अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं और वहां पे भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है, फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है कि अब तो अफगान क़यादत मुफाहमत की पॉलिसी पे अमल पैरा है, बतौर ताकत तो वो अब नहीं आना चाह रहे? नहीं, अगर मुफाहमत की पॉलिसी है तो फरीकैन को मिल बैठना चाहिए और मुफाहमत का कोई सूरत-ए-हाल तय करना चाहिए और असल फैसला अवाम के हाथ में होना चाहिए। अवाम अपने वोट के जरिए जिसको चाहे मुंतखब करें। बदतरीन कबायली सिस्टम वहाँ मौजूद है। वारियर पिछले 40 साल से वहाँ पर जंग हो रही है और हम इस जंग को एक एक दिन के लिए मुलाहिदा करते रहे हैं, देखते रहे हैं। हमने ये देखा है, मैं खुद जब गया था तो एक काबुल सिटी ही कई हिस्सों में बटा हुआ था। एक जगह पर एक गुलबदीन जनूब की तरफ हिकमत यार गुलबदीन बैठा हुआ था
اور وہاں پر اس نے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا، اور اس کیمپ بہت خفیہ کیمپ تھا، لیکن وہ کابل شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پہلے علاقہ چہار سیاب کا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ساتھ ملتا ہوا علاقہ دوسرا تھا، پھر آگے اس طرف کو شہر ستون تھا، وہاں مولانا حقانی بیٹھے ہوئے تھے، شہر کے اندر احمد شاہ مسعود کا راج تھا، اور مختلف علاقوں میں یہ گلم جم ملیشیا اور رشید دوستم کا راج تھا۔ تو یہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور اس وقت کسی ایک کا راج نہیں تھا۔ میری گلبدین سے ملاقات ہوئی تھی، میری احمد شاہ مسعود سے ملاقات ہوئی تھی، میری مولوی یونس خالد سے ملاقات ہوئی تھی، میری جلال الدین حقانی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، میری کمانڈر شیرین خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ شہر جو ہے وہ اس حال میں نہیں ہے کہ کسی ایک کے کنٹرول میں ہو، بلکہ اس میں اقوام متحدہ کے آفس کے اندر جو ہے وہ نجیب اللہ ڈاکٹر نجیب جو ہیں وہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ بعد میں طالبان نے اقوام متحدہ کی پناہ گاہ میں آ کر نجیب اللہ کی جان لے لی تھی۔ تو یہ ساری صورتحال رہی ہے، اور 2001 میں جو امریکہ نے کاروائی کی، بون میں بیٹھ کر حکومت بنائی گئی، بون میں وہاں کانفرنس ہوئی، جرمنی کے شہر بون میں حامد کرزائی کا نام لیا گیا، حامد کرزائی کو صدر بنا کر لایا گیا یہاں پر، اور لگ بھگ 10 سال تک انہوں نے راج کیا، لیکن وہاں امن قائم نہیں ہو سکا۔ انڈیا نے بھی وہاں پر اپنے بہت سے کام کئے، ایک اس کا اپنا نیٹ ورک تھا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، وہ کام کر رہا تھا، لیکن وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بھی حصہ لے رہا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پیچھے کیا ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا تھا، انٹیلیجنس کے پیچھے۔ پاکستان کا جو ہے وہ رول تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اب ایک بہتر رول ہو سکتا تھا، اور پاکستان وہاں کوئی کردار اگر اس کا ہوتا تو وہ کرتا، کیونکہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے انٹرسٹڈ تھیں۔ لیکن پاکستان سے ہی ان کا مسئلہ حل ہوا، جب انہوں نے مذاکرات کرنا چاہے تو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ایک میز پر بٹھایا۔ اب پاکستان کا کیا ایشو ہوتا ہے، کس طرح سے پاکستان، طالبان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ اس وقت بھی انگیج ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ روس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ ترکی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ چین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور کسی فیصلے کی طرف اگر امریکہ کہے کہ ہم نہیں مانتے تو، لیکن دنیا میں یہ حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت روس بھی ہے، ایک حقیقت چین بھی ہے، ایک حقیقت ایران بھی ہے۔ تو ان تمام کے ساتھ طالبان انگیج ہیں۔ ہماری حکومت نے نہیں بتایا کہ وہ انگیج ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر رابطہ ہوتا ہے اور وہ انگیج ہوتے ہیں تو بھی ایک اچھی بات ہوگی، اور پاکستان کو اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے اشرف غنی کی حکومت ہو یا طالبان کی حکومت ہو، اگر پاکستان کے پاس میں ہو اور وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہو تو انہیں یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ افغان واریر گروپوں کی اور افغان حکومت کی اگر ملاقات ہو اور بامقصد ہو، اس کا نتیجہ نکلے، اس کے نتیجے میں افغانستان میں پرامن ماحول قائم ہو اور وہاں پر ایک آزاد فضا کے اندر دیانتدارانہ ایماندارانہ الیکشن ہو، تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن جیتے اس کو حکومت دے دیجیے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، وہاں پہ مائگریشن بھی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، آپ پہلے بھی 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہیں، آپ کو نظر تو نہیں آ رہا ایسا کہ یہ افغان مہاجرین اور وہاں پہ اگر حالات نہیں ہوئے صحیح، یہ پھر پاکستان کا رخ نہ کریں اور پھر یہاں پر ان کی آڑ میں دہشت گرد بھی گھس آئیں، یا پاکستان کو اب ان کو ویلکم کرنا چاہیے، یا یہاں پہ جو موجود ہیں ان کو بھی اب رخصت کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صورت میں کسی غیر ملکی کو یہاں پر برداشت نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ افغان ہو یا چاہے کوئی بھی ہو۔ پاکستان ایک عالمی یتیم خانہ نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر سے اٹھائیں لوگوں کو اور یہاں پر آ کر آباد کریں، اور یہاں انڈیجینس لوگ رہتے ہیں، یا اس سرزمین کے اپنے لوگ ہیں، دھرتی کے اپنے بیٹے رہتے ہیں، وہ ہر زبان بولنے والے ہیں، اور ہر زبان بولنے والے جو ہیں وہ اپنا ایک خطہ زمین رکھتے ہیں اور اس کی اونرشپ رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی صورت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ افغانوں کو اٹھا کر لے آئیں، یہ کسی صورت میں بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ آج وزیر اطلاعات یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ افغانستان میں سے صرف 2 خواتین، وہ بھی بیمار خواتین کو جن کا علاج افغانستان میں نہیں ہو سکتا تھا، ان کو آنے کی اجازت ملی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ بارڈر کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے نمائندے، وہاں پر جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ضرور بتائیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے،
لیکن اگر صرف 2 لوگ آئے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ہیں اور افغانستان میں علاج نہیں ہو سکتا تھا اس لیے آئے تو ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، آپ علاج کے لیے اگر 2 کو منگاتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں، اگر 3 کو بلاتے ہیں تو بھی لوگوں کو بتائیں، لیکن اگر آپ 1000 کو 2000 کو 3000 کو آنے دیتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جو بھی اس کو الاؤ کرے گا پاکستان کے لوگ کسی صورت میں، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہاں سے جو بھی آئے گا لنڈی کوچل سے اس کا ٹکٹ جو ہے وہ کراچی کا ہوگا، وہ یہاں پر آ کر یا ہمارے کسی سندھ کے شہروں میں آ کر آباد ہوگا۔ سندھ ویسے ہی اس کی ڈیموگرافی کو بدلنے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر انٹری پوائنٹس پر اور ان کے ایگزیکٹ پوائنٹ پر ہیں وہ افغانوں نے بڑی بڑی جائیدادیں خرید رکھی ہیں، تو ہمیں یہ صورتحال تو کسی بھی صورت میں ہمارے لیے مناسب بھی نہیں اور نہ پاکستان کے لیے مناسب ہے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا۔ دیکھا آپ نے ویورز کے، نذیر لغاری صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی کہا کہ اب پاکستان کوئی انٹرنیشنل یتیم خانہ نہیں ہے، اب جتنے بھی غیر ملکی ہیں اب ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور بھارت کو ہر دور میں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب بھی اگر کوئی شرارت ہمارے بارڈرز میں یا انٹرنل معاملات میں کوئی مداخلت کیا وہ سوچ رہا ہے یا وہ دہشت گردی کے پلان بنا رہا ہے، جس طرح افغانستان سے وہ بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل گیا ہے، تو یہاں پہ بھی کبھی بھی اس کو جو اس کے ناپاک عزائم ہیں ہمیشہ اس کو اس کی منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انہی ہندوتوا اور اسی لسانیت کی پالیسی کی وجہ سے آج بھارت دنیا میں یتیم ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات دنیا میں مینٹین ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ ساجد حسین، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔